2025 سے نئی کہانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں، اور بہت ہی اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی سہانی رات تھی، میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، میں بڑے مزے سے اس کو پی رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت ہی دل فریب منظر بنا رہے تھے۔ آسمان پر ایک چاند جو ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ صحن میں چاند کی روشنی آ جانے سے صحن میں پڑی ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ 14ویں کے چاند کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے، اور میرے دماغ میں صرف اسی کا خیال چل رہا تھا۔ میں تقریباً کافی دیر تک وہاں کھڑی رہی اور پھر آ کر اپنے کمرے میں لائٹ آف کر کے اس کی یادوں کے ساتھ سو گئی۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے اکثر میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ امی نے مجھے آواز دے کر اٹھایا کہ اٹھو اٹھو رمشل، کالج کا ٹائم ہو گیا ہے، تم نے کالج نہیں جانا؟ تو میں نے انگڑائی لی اور پھر منہ پر کمبل لے کر سونے کی کوشش کی، لیکن امی نے غصے سے کمبل اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینک دیا اور کہا کہ اٹھو، ساری رات جاگتی ہو اور پھر اس ٹائم پہ تمہاری آنکھ نہیں کھلتی، کیونکہ امی نے کل رات مجھے صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا امی پلیز تھوڑا سا سونے دیں، ابھی اٹھ جاتی ہوں۔ امی نے پھر غصے سے کہا کہ ٹائم تو دیکھ لو۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میں بھاگی۔ مجھے تو چھٹی بھی نہیں کرنی تھی کیونکہ میرے ٹیسٹ ہونے والے تھے اور میں ایک بہت ہی پڑھاکو اور ذہین لڑکی تھی۔ میں نے جلدی کالج جانا تھا۔ میرا نام رمشل علی اور میرا بھائی حسن علی تھا جو مجھ سے سال چھوٹا تھا۔ وہ میٹرک میں تھا اور میں ایف اے پارٹ 1 میں تھی اور اس کی کلاسز لے رہی تھی۔ امی ابو کے ہم 2 ہی بچے تھے۔ کالج میں میری 4 دوست تھیں، لیکن زوہا میری سب سے بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ ایک اچھے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ میں 1-2 دفعہ ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے 2 ہی بھائی تھے، شہروز اور فیروز۔ میں فیروز کو لائک کرتی تھی اور وہ مجھے لائک کرتا تھا۔ ہم دونوں اکثر فون پر بات بھی کیا کرتے تھے اور وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کا اظہار بھی کرتا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنی امی کو نہیں بتایا تھا۔ میں چونکہ میڈیکل کی طالبہ تھی اور مجھے اپنی لائف میں کچھ بننا تھا، یہ بات زوہا کا بھی پتہ تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ ان ٹیسٹوں میں ہمیں میڈیکل کی پوری تیاری کرنی تھی کیونکہ میں ایک اچھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور غریب عوام کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ایف اے کے ایگزام سے فری ہوئی میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ وہ لوگ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ تیمور بھائی کی شادی کا پتہ چلا تو میں تو بہت ہی خوش ہوئی اور اتنی ایکسائٹڈ تھی کیونکہ فیملی میں شادیاں تو ہوتی تھیں، لیکن تیمور بھائی ہمارے گھر لاہور میں رہتے تھے۔ یونیورسٹی جانے کے لیے وہ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے تھے۔ ایک اسٹڈی کے دوران ان کو کسی سے زیادہ لگاؤ ہی ہو گیا، یعنی کہ کسی سے پیار ہو گیا تھا۔ اس طرح قول و قرار کے بعد بھائی نے ان سے شادی کا وعدہ کر لیا۔ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، اس لیے مجھے ان کی شادی پر ضرور جانا تھا۔ حسن بھائی اور میں نے امی کو فورس کر کے 1 ہفتہ پہلے ہی خالہ کے گھر اسلام آباد چلے گئے۔ بابا نے ہماری ٹکٹ کروا دی تھی اور ہم تینوں ڈرائیور میں بیٹھ کر 6 گھنٹوں کے سفر میں اسلام آباد چلے گئے۔ راستے میں بہت ہی پیارے خوبصورت منظر آتے گئے اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے گئے۔ میں نے سفر کو بہت ہی انجوائے کیا۔ میں نے اپنی ہینڈ فری کانوں میں لگا لی اور بہت ہی پیارے گانے لگا کر اور اس سفر کو اور حسین اور خوبصورت بنا لیا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے اسٹے کیا اور علی حسن بھائی نے جا کر ہمیں لنچ میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں لا کر دیں، تو ہم نے گاڑی میں ہی کھانا کھا لیا اور کچھ چیزیں ہم نے کھانے کے لیے ساتھ رکھ لیں۔ بس اسی طرح ہی کھاتے ہوئے ہمارا سفر مکمل ہو گیا اور ہنسی خوشی ہم سفر طے کرتے ہوئے خالہ کے گھر چلے گئے۔ میرا تو کپڑوں سے بیگ بھرا ہوا تھا جو میں نے شادی کے لیے تیار کیے تھے۔ میری خالہ کی بیٹی سمن
جو کہ میری ہم عمر تھی اور میری ہم جماعت بھی تھی۔ وہ آرٹس میں پڑھتی تھی اور ایف اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس سے میری ایک اچھی گپ شپ ہو جاتی تھی فون پر۔ اس نے مجھے اپنا روم شیئر کیا اور میں اپنا سامان ادھر سیٹ کرنے لگ گئی۔ سفر کی تھکاوٹ بھی بہت تھی، لیکن میں کچھ زیادہ ہی تھکی بھی نہیں تھی۔ میں نے بس شاور لیا اور رات کے کھانے کے لیے ہم لوگ سب ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ تیمور بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ خالہ کی 2 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا۔ تیمور بھائی، سمن اور سائرہ، یہ خالہ کے 3 بچے تھے۔ تیمور بھائی لو میرج کر رہے تھے اور وہ بہت ہی خوش تھے اس شادی سے۔ ہم سب نے رات کا مل کر کھانا اکٹھے کھایا اور پھر ایک کمرے میں امی خالہ کے ساتھ ان کے کمرے میں لیٹ گئیں۔ میں سمن کے ساتھ اس کے روم میں آ گئی اور علی حسن بھائی تیمور بھائی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس طرح ہم لوگوں نے اپنی اپنی سیٹنگ کر لی۔ شادی والا گھر تھا تو ہم نے خالہ سے 4 دن پہلے ہی ڈھولکی منگوا لی تھی اور ہم خوب بے ڈھنگی سی ڈھولکی پہ ٹپے شپے گانے لگے۔ میں نے تیمور بھائی کی شادی کے لیے اسپیشل ڈانس بھی سیکھ لیا۔ مہندی تک ہم لوگوں نے خوب گانے گائے، ڈھولکی بجائی اور خوب موج مستی کی۔ ہم سب فیملی والے مل کر تیمور بھائی کی دلہن کو مایوں بٹھانے کے لیے گئے، تو تیمور بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے کیونکہ آج ان کا نکاح بھی ہونا تھا۔ وہ تو اپنی دلہن کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح ان دونوں کی مایوں کی رسم سے پہلے ان کا نکاح کیا گیا، پھر دونوں کو اکٹھے بٹھا کر ان کی مہندی اور مایوں کی رسم بھی کر دی گئی۔ یہ کام بہت ہی خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ خوب ڈھول وغیرہ بجے، پھر بارات کا دن آ گیا اور تیمور بھائی کو دولہا بنا کر پہلے تو گھوڑی پر بٹھایا گیا، پھر اس کے بعد بینڈ بازی کے ساتھ سجی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر ہم لوگ رحیلہ بھابی کو بیاہنے کے لیے ان کے گھر چلے گئے۔ بارات کا بہت ہی اچھا ویلکم کیا گیا، سب کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے اور کھانے کی تقریب ہوئی۔ کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد رخصتی کا ٹائم ہوا اور ہم سب تیمور بھائی اور بھابھی کو لے کر گھر آ گئے۔ اس رات مجھے پھر اس کی کال بھی آئی، فیروز بول رہا تھا کہ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، تم ہمارے گھر نہیں آئی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں تو اسلام آباد آئی ہوئی ہوں، میرے کزن تیمور بھائی کی شادی ہے۔ خیر اور بہت ساری بھی باتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ ہم لوگ 4 دن اور رہے، پھر پاپا بھی آئے ہوئے تھے شادی کے لیے، تو ہم سب اکٹھے ہی واپس آ گئے۔ شادی کو میں نے بہت ہی انجوائے کیا اور تھک بھی بہت زیادہ گئی تھی، تو میں نے خوب آ کر نیند پوری کی۔ امی نے بھی خیر مجھے سونے دیا کیونکہ میں پڑھائی سے فری ہو چکی تھی۔ ابھی میرا رزلٹ آنے میں 2 ماہ باقی تھے۔ میں اب گھر میں فری ہوتی تھی۔ میرا ایک دن دل کیا تو میں نے امی سے پوچھ کر ایک دن اپنی دوست زویا کے گھر چلی گئی۔ میں نے سارا دن ان کے گھر گزارا، ان کے گھر رہی اور زیادہ ٹائم میں نے پھر اس کے ساتھ گزارا۔ فیروز گھر پر ہی تھا جب میں گئی تھی، وہ بہت خوش ہو گیا۔ ہم سارا دن اکٹھے رہے، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر میں شام کو اپنے گھر آ گئی۔ گھر کی مصروفیت میں پتہ ہی نہ چلا کہ 2 ماہ کس طرح گزر گئے۔ میرا رزلٹ آیا اور میں نے ٹاپ کلاس نمبر حاصل کیے۔ سب نے مبارکباد کے لیے کالز کی۔ میرے سب گھر والے میری اس خوشی پر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اب میں نے یونیورسٹی میں BSc کا داخلہ لے لیا۔ میری دوست زوہا، چونکہ انٹر کے بعد ہی اس کی منگنی ہو گئی تھی، تو ایک دن مجھے اس کی کال آئی کہ میری شادی بہت جلد ہونے والی ہے، لڑکا UK سے آیا ہے اور نکاح کا آپشن ہے۔ وہ 2 دن بعد نکاح کی رسم ہے، تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ اتنی جلدی۔ خیر میں بہت خوش تھی کہ فیروز سے ملنے کا بھی موقع مل جائے گا اور زوہا کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ میں چونکہ خالہ کے بیٹے کی شادی کے لیے جو کپڑے بنے ہوئے تھے انہی میں سے میں نے ایک سوٹ سلیکٹ کیا زوہا کے نکاح کے لیے۔ بہت ہی پیاری میں تیار ہو کر ان کے گھر گئی۔ میں اور میرا بھائی زوہا کے نکاح میں چلے گئے۔ رسم کے لیے تھوڑے ہی افراد آئے ہوئے تھے، تقریباً 10 افراد۔
ان کے تھے اور ان کے اپنی فیملی، گھر کی فیملی تھی۔ لڑکا بہت پیارا تھا، لمبا سا، گڈ لکنگ تھا۔ زوہا کا نکاح ہو گیا تو میں اسے گلے لگا کر بہت اداس ہو گئی، اس ایک لمحے کے لیے کہ وہ اب چلی گئی تو میں فیروز سے کس طرح ملا کروں گی۔ وہ اپنے دولہے کے ساتھ سیلفیاں بنا رہی تھی اور فیملی پکس لے رہے تھے۔ فیروز بھی مصروف تھا کیونکہ اس کی بہن کا نکاح تھا، تو میں ایک سائڈ پر بیٹھی رہی اور سب کچھ دیکھتی رہی، کچھ اداس بھی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے ان سے اجازت لی اور بھائی کے ساتھ جلد ہی گھر آ گئی۔ گھر آ کر کچھ موڈ آف سا رہا تو میں نے چینج کر کے سونا ہی مناسب سمجھا۔ اب یونیورسٹی کی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کے لیے میں خود ہی رکشہ وغیرہ پر چلی جاتی تھی کیونکہ پاپا اپنے کام پر ہوتے تھے اور بھائی بھی اپنے کالج میں جاتا تھا۔ ایک دفعہ راستے میں مجھے ایک لڑکے نے تنگ کیا، میں نے بہت اگنور کیا، لیکن وہ تو روز بروز میرے پیچھے ہی آتا تھا اور تنگ کرتا تھا۔ زوہا چونکہ کالج چھوڑ چکی تھی اس لیے میں ہی اب اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ میں اس لڑکے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کبھی مجھے راستے میں مل جاتا تو کبھی مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر تنگ کرتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں بہت گھبرا گئی۔ میں بہت کنفیوز ہو کر اس سے ہاتھ چھڑا کر جلدی سے یونیورسٹی میں چلی گئی۔ اسٹوڈنٹ تو میں بی ایس سی کی تھی لیکن ڈرپوک بہت زیادہ تھی کیونکہ پہلے کبھی میں اکیلی نکلی نہیں تھی۔ فیروز کے علاوہ تو میں کبھی کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کے امی کو بھی بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گی، تو میں نے فون کر کے پھر فیروز سے بات کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔ فیروز چونکہ میری محبت میں گرفتار تھا اس لیے وہ دوسرے دن میرے گھر آ گیا۔ میں یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی کہ اس نے راستے میں میرا پیچھا کیا اور میری یونیورسٹی تک آ گیا۔ وہ لڑکا حسب معمول میرے راستے میں تھا اور جیسے ہی اس نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو فیروز نے ایک دم بائک کو سائڈ پہ کر کے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو خوب زور زور سے مارنے لگا اور اچھی طرح اس کی پٹائی کی۔ اتنا مارا کہ اس کو مار ہی دیا۔ اس کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کا یہ روپ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سڑک کے ارد گرد بہت سی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کہ کسی کو کیا بتاؤں۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور میں اسی ٹائم واپس گھر آ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری شکل تو دیکھ کر امی پریشان ہو گئی۔ امی نے پوچھا کہ رمشل کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ خوف سے میرا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ امی وہ بہت ڈری ہوئی تھی، میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا امی اس نے مار دیا۔ امی کس نے مارا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ مما فیروز نے اسے قتل کر دیا۔ امی نے بہت زیادہ مجھے اعتماد میں لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر بڑے آرام سے اور شفقت سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ میں نے کہا ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا۔ جب سے میں یونیورسٹی جانا شروع ہوئی تھی تو میں نے فیروز کو فون کیا۔ فیروز اسی ٹائم میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے غصے میں اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور علی بھائی بھی اور ابو بھی۔ ہمارے گھر میں تو کہرام مچ گیا۔ اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو پتہ چل گیا۔ زوہا کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ فیروز نے میری وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ میرا مستقبل اب بالکل داؤ پر تھا۔ جو لڑکا قتل ہوا تھا اس کے ماں باپ بہت اثر و رسوخ والے تھے۔ انہوں نے فیروز کے اوپر کیس کر دیا۔ فیروز نے میری محبت میں ساری بات اپنے سر پر لے لی اور عدالت نے فیروز کو سزائے موت کی خبر سنا دی۔ میں نے 2 ہفتے کے لیے یونیورسٹی کی چھٹیاں لے لی تھیں۔ اب میں گھر پر ہوتی تھی اور بہت ہی روتی تھی اور پریشان بھی تھی۔
जोहा के घर वाले तो मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। जोहा ने मुझसे अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर ली थी, क्योंकि इसके जवान भाई की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मुझे उसको फ़ोन नहीं करना चाहिए था। मैं यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। जोहा और फेरोज़ की दोस्ती के बाद मैं तो दुनिया में इस तरह फेरोज़ और जोहा के बगैर अकेली रह गई थी। मुझे अपना वजूद ही बेमानी सा लगता था अपनी नज़रों में। लेकिन वक्त का पहिया कहाँ रुकता है। आखिर मैंने फिर मेडिकल क्लासेस लेना शुरू कर दी। लेकिन मुझे फेरोज़ के चले जाने का बेइंतहा दुख था, और मैं इसके लिए शायद अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर सकती थी। बहुत ही परेशानियों में दिन और रातें गुजर रही थी। मेरा मेडिकल पूरा हो गया और मैं एक MBBS डॉक्टर बन गई। अम्मी मुझे हर दफ़ा शादी का कहती, तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। आप अली हसन की शादी कर दें। मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन तो थी, लेकिन खुश नहीं थी कि अगर आज फेरोज़ होता तो हम दोनों एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते। एक छोटी सी गलती ने मुझे कितनी दूर लाकर खड़ा किया है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। इसके साथ साथ मैंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रखा था। एक रात वहाँ एक बहुत ही बीमार बुढ़िया वहाँ पर आई। वो दर्द की शिद्दत से कराह रही थी। मैंने उनको जल्दी से स्ट्रेचर पर लेट जाने के लिए कहा। उनकी सांस बहाल नहीं हो रही थी। मैं अभी मरीज को चेक करके जब उनके पास गई तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लगा। फिर जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई कि वो तो फेरोज़ की अम्मी थी। दुखों की वजह से उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा, आंटी आपका क्या हाल है? आंटी आंटी आपका क्या हाल है? आपको आपको क्या हुआ है? लेकिन उनको तो जैसे मेरी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस दर्द की शिद्दत से कराह रही थी और हाय हाय की आवाज़ें निकाल रही थी। उनके साथ एक आंटी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इनको हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि इनका एक जवान बेटा, जिसको कत्ल की वजह से सजाए मौत हो गई थी, उसके बाद ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। इनकी बेटी को तलाक हो गई कि इसके भाई ने कत्ल किया है, और इस सदमे से इनका शोहर अल्लाह को प्यारा हो गया। बेटी अब घर में लोगों के कपड़े सीती है और अपना गुजर बसर करती है। बड़ा बेटा शादी करके अपनी बीवी को लेकर अपने ससुराल ही रहता है। वो इन माँ बेटी के घर नहीं आता, और ये इसकी माँ है। वो औरत बातें कर रही थी तो सारी बातें मेरे जहन पर इस तरह हथौड़े की तरह लग रही थी। ऐसे था जैसे कि ये बातें सुन के मैं खुद भी पागल हो जाऊंगी। मैंने उन्हें चेक किया तो उन्हें 104 बुखार था। वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मुझे रह रह कर वो सारी बातें, वो सारा वक्त याद आ रहा था। फिर दोबारा से याद आने शुरू हो गई वो बातें, जब ये पहले वक्त में एक बहुत ही सुलझी हुई और सलीकामंद औरत थी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की थी अपने बच्चों की। इसीलिए तो मुझे अम्मी उनके घर जाने देती थी कि आंटी की आदत बहुत अच्छी थी। आज ये मेरी वजह से इस हालत में है, तो मैं किस तरह अपने आप को माफ़ कर सकती थी। मैं फिर रोना शुरू हो गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्लिनिक बंद करने के बाद जब मैं घर आई तो मैंने अम्मी को सब बात बताई, तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे इन सोचों ने बहुत बोझल कर दिया था। कुछ महीनों बाद अली हसन की शादी रखी गई। उसके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मेरे दिल में एक बात खटक रही है। तो अम्मी बोली कि हाँ बोलो। तो मैंने कहा अम्मी क्या आप अली हसन की शादी जोहा से कर सकते हैं कि इसी तरह मेरे गुनाहों की तलाफ़ी हो जाए। अम्मी मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो गई। मैंने कहा अम्मी मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, प्लीज़ आप मेरा साथ दें और अली से बोलें कि वो जोहा से शादी कर ले। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो जाए।
امی میری بات سن کے چپ ہو گئیں تو میں نے کہا کہ میں خود علی سے بات کروں گی۔ ایک رات اسی طرح میں نے علی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے ساری بات کی۔ علی تو حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپی یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ میں نے زوہا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر آپ میری آپی ہیں تو میں اسے بھی آپی ہی سمجھتا تھا۔ لیکن میں نے کہا کہ سمجھنے کی کیا بات ہے، اگر انسان نیکی کرنا چاہے تو کسی بھی روپ میں کر سکتا ہے۔ خیر میرے سمجھانے سے بہت مشکل کے بعد علی مان گیا اور میں امی کے ساتھ ایک دن زوہا کے گھر گئی تو زوہا مجھے دیکھ کر ایک دم اس نے نظریں ہی پھیر لیں۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور معافی مانگی کہ زوہا پلیز، ہم بہت اچھی دوست ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سب کچھ ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہوں، لیکن پلیز اس معافی طلبی کے لیے میں اپنے بھائی کا رشتہ تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بہت منت سماجت کے بعد خیر اسے منا لیا اور پھر ایک دن زوہا اور علی کا نکاح ہو گیا۔ ہم اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ نکاح سادگی سے کیا گیا کیونکہ اس کی طرف سے تو کوئی تھا ہی نہیں اور ہمارے بھی گھر کی صرف فیملی تھی۔ تو علی کا نکاح اس سے ہو گیا کیونکہ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ یہ دلہن صرف علی کی بنی تھی۔ زوہا کے ساتھ ساتھ ہم اس کی امی کو بھی اپنے گھر لے آئے۔ شاید اسی طرح میرے دل کو سکون مل جاتا۔ آج میں ایک بہت اچھی پوسٹ پہ ہوں، اچھا کماتی ہوں، لیکن گزری ہوئی یادوں کا آج بھی بوجھ اپنے دل پر بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ کبھی کبھی جب تنہا ہوتی ہوں تو پھر فیروز کو یاد کر کے بہت زیادہ روتی ہوں کہ میں نے اس کی زندگی کو کتنی جلدی ختم کر دیا۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی چھوٹی سی ہمدردیاں کسی کی زندگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ دل پہ بوجھ سا رہتا ہے، لیکن زندگی ہے، گزارنی تو ہے۔ ایک دن میرے کلینک میں ڈاکٹر سفیان آئے۔ ڈاکٹر سفیان میرے ساتھ میڈیکل میں کلاسز لیتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر سفیان تھے تو بہت اچھے انسان، اور جب وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے سلام کیا اور میں نے ان کے لیے کافی منگوائی۔ کافی پیتے ہوئے ڈاکٹر سفیان نے مجھے پرپوز کیا تو میں چپ رہی۔ میں نے کہا ڈاکٹر سفیان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ حیران ہو گئے اور پوچھا کہ کیوں؟ تو میں نے بتا دیا کہ بس کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو مل کر ان پرسنل میٹر کو حل کر لیں گے۔ میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن گھر آ کر میں کچھ تھکی ہوئی تھی۔ آتے ہی میں نے چائے بنا کر پی۔ زوہا میری دوست تھی، لیکن اب میری بھابھی بن چکی تھی اور مجھ سے کچھ زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں چائے بنا کر لان میں جا کر بیٹھ گئی اور ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے چائے کے ساتھ ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ اور پھر تب نکلی جب مجھے امی نے آواز دی، رمشل اندر آ جاؤ، شام ہو گئی ہے اور ہلکی ہلکی سردی بھی پڑ رہی ہے۔ اب مجھ میں وہ شوق پن نہیں رہا تھا، میں بہت سیریس ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو میں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ڈاکٹر سفیان والی بات انہیں بتائی۔ امی تو بہت خوش ہو گئی کہ چلو اچھی بات ہے، ایک ہی شعبے سے دونوں ہو تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ شادی کر لو۔ امی نے ابو کو بتایا تو ابو نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح سادگی سے میرا نکاح ڈاکٹر سفیان سے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سفیان ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انسان تھے اور نہایت ہی شفیق انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے میرے ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، بس میرے ساتھ بہت اچھا رہتے تھے۔ ہم دونوں جاب پر جاتے تھے اور رات کو جب بھی اکٹھے ہوتے تو وہ میرا بہت خیال رکھتے، بہت پیار کرتے، احساس کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اکثر ہی پرانی یادوں میں کھو جاتی تھی۔ زندگی تو چل رہی تھی بہت اچھی، لیکن ایک خلش تھی
جو دل میں رہ گئی تھی۔ بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیوں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔